الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل آیۃ ارین آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ سامعین کرام، خطبہ تھوڑے سامنے دیندیا ہوا میں جرم دے کے احساس دے تھلے بالکل دبیا شرمسار ہاں کہ کس منہ نال میں خطبہ دے رہا۔ تسی اخباراں دے اندر پڑھیا سنیا کہ ایک نوجوان بچی نے اپنا ایک 5 سال دا 4 سال دا بچی اور بچہ انہوں نے نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، پیار کیتا، دستے ہتھاں دیتے اور جا کے ریلوے پھاٹک تے بہ گئی اور جس وقت گڈی آئی تو انہوں بچے کو لے کے چھلانگ لگا تے بستے بعد میں نہ فیس دے سکی نہ کوئی کھان کا انتظام ہو سکیا۔ تو اس موقع تے محسوس ہویا جیسی سارے قتل دے مجرم ہیں، یہ نہیں کہ اتنے حادثہ ہو گیا تو مر گئی، سارا جہان خاص کر کے پاکستان امت مسلمہ اور لاہور قتل دے مجرم۔ جویں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھا کہ کسی علاقے جی کوئی غریب اگر بھوک نہ مر گیا اسلامی عدالت نوں چاہیے کہ اس علاقے دے لوگوں تے دیت عائد کر کے وصول کر کے انہاں کو خون بہا کے اس مرن والے دے وارثاں دیں۔ ایڈا بڑا ظلم کہ لوگ کھاندے پیندے رہے اور ایک آدمی دی خبر ہی نہ رہ سکے، جس ماں نے ایڈے ایڈے بچے نہلا تلا کے کپڑے پہنا کے اپنی طرف سارا پیار کر کے مڑ کے نال لے کے چھال مارتی، وہ دل نہیں پوچھ سکتے نا بھی وہ چری کنی ٹنگ سی۔ ہوں وزیر اعظم کا اتنے جانا، 2 لاکھ دینا، وعدہ کرنا بے دی بہنوں کی شادی کر، سب ٹھیک ہے، اللہ جزا دے، مگر جرم کڈا بڑا کہ اللہ رب العالمین اگر خود چاہتا تو ساری دنیا نو برابر نہیں سی کر سکتا، کوئی عاجز ہے سب نو مالدار بنا دینا، مگر اللہ رب العالمین نے تفاوت رکھیا، فرق رکھیا، کسی نو زیادہ دیتا کسی نو تھوڑا دیتا۔ ایک میدان جڑا سی نا مزمار ریس کورس گراؤنڈ بناتا دوڑ لی کہ جنہوں نے دیتا ہے انہوں نے ویکھاں کہ یہ ذریعے استحصال کر دے، اس دولت دے سارے نہ ہور لٹ دے، غریباں دا خون نچوڑ دے، یا ایثار کر دے کہ جو انہوں دے کول ہے وہ دے کے دنیا نو مینوں خوش کر دے۔ یہ لیے اللہ پاک نے ایک موقع بنایا، ورنہ اللہ پاک خود ہی سارا نکو جا دے سکتا ہے، ساری انہوں کہڑی ضرورت سے بھی حکم دینا رہی زکات دیو صدقے دیو، نہیں، جنہوں نے دتا ہے انہوں دا امتحان ہویا میں تسی میری رضا دی خاطر مینوں خوش کر لی دوسرے نو دے دیو گے تو ایک دا کئی گنا تانوں لوٹاؤں گا، اتنا جڑا تواڈے اندازے چ بھی تے جے تسی یہ دی بجائے اس دولت نو ذریعہ بنا لیا بے ساڈے کوئی خون نچوڑن دی سرنجاں ہے انہاں دا دوجا بھی کھچ لئی کتے تسی دا نام جڑا سی جوا رکھ لیا، کتے سود رکھ لیا، لٹ لیا غریباں نو کہ تسی اپنے لیے دوزخ دا سامان کیتا، میں زیادہ دولت تانوں اس تو دی کتنے حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں اللہ دا درویش بندہ کہ روزہ رکھنا تو شام میں افطار کرنوں کچھ نہ، میں اور تسی کھاندے پینے اچھے کپڑے ہیں، کوٹھیاں ہیں، فروٹ ہے، کھانے ہیں، سکے ٹکڑے پانی پھین کے تو نمک نہ کھانا تے پھر رونا تو خدا کو معافی منگنی کہ اللہ خنی کنے تیرے بندے جڑے یہ بھی نہیں کھا سکتے کہ میرے سر انہوں کا حصہ میں انہوں نے دے نہیں سکے، میرا حق سی پر انہوں کی خبر رہتا میں نہیں لے سکیا، حالانکہ کی ہے آپ تے نمکنا بیچارہ سکے ٹکڑے کھا رہا، مگر احساس ذمہ داری دا پھر رب نو جا کے جواب نہیں دینا کہ دنیا مردی رہی تے تسی آرام نہ بنگلے بیٹھے رہے۔ ایک قرآن مجید جو جڑا میں سورہ ہے سمجھو شعراء چ پڑھیا، قوم عاد دا ذکر یمن دے اندر جنوبی عرب چ قوم آئی تے بڑی انہوں نے ترقی کی، اللہ قرآن چاہتا سورہ فجر التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہو جی قوم کسی علاقے پیدا ہی نہیں ہوئی، ایڈے ایڈے قد ہر یہاں دی عمارتاں اینے باغات یہ علاقہ لے لہوندا سی، اور اج رب الخالی کوئی نشان نہیں، کھنڈر بھی نہیں لبنا، بلکہ اور رب ایسا ایسا کہ وہ اندر کوئی داخل ہو گیا لبنا ہی نہیں، ریت تھلے ہی لے جاندی انہوں، بڑی بڑی کوششاں آئیاں بے لوہے دیاں تاراں نال بن کے نا لوہا اتارا کہ ویکھیے جی تے لوہا گل گیا اور مڑ کے وہ شے نہیں لبی،
تھلے ہی لگ ایسا علاقہ خدا نے کرتا نشان مٹاتے آخیا تو رہا کی پھر قوم عاد اینی ترقی سی انہوں کی تے بیماری یہ ہوئی تے تھان تھان پھوڑے نکلا یہ پھوڑے ہے دیکھ پاسے اسی وینے ہیں بھی نال ہی کئی منزلہ محل ہے سونے دیا ٹوٹیاں لگیاں اتنے باتھ روم بھی جڑے نا اور طہارت خانے وہ بھی فلاش لگے ہوئے اور دوجے پاسے لوگ جڑے نا سڑکاں تے سسک سے مر گئے کوئی پالے نہ مر رہا ٹھٹر گر کے لوہاں لگ کے مر رہے کسی کوئی بچیاں لے کے جڑا اپنا بیچارہ ریلا ہٹا آن دیا یہ تسی ترقی نہ کہو تے خوش نہ ہوئے بڑی یہ لوگ اینا کچھ بنا لیا یہ پھوڑے کو کہ جسم تے پھوڑے نظر آتے یہ ساریاں عمارتاں اور بلڈنگاں جنہوں نے اللہ رب العالمین نے بنایا حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم نے کہا کہ تسی بڑے اپنی مدنی ترقی سے خوش تھے تسی بنگلے بنا لے قلعے بنا لے یادگاراں بنا لیاں تمہیں شرم نہیں آتی تب نو بالکل رین آیا تابسوں جتھے کچی جگہ ویندے جے اتھے ہی کوئی بنگلہ بنا کر دے جے یہ وکھاؤں دے جے میرے کو اینی دولت ہے میں نے اے نہ فرمایا وہ یہ تد تہاڈی خوبی منی جائے جے سارے اسی طرح ہی ہوں سارے کو بنگلے ہو جان پھر کرو ترقی تے جے ایک پاسے ہر اچھی جگہ تے تسی یادگاراں قائم کر رہے جے وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون یہو جیاں بلڈنگاں اور محل بناؤندے جے کہ جے میں سدا اتھے ہی بیٹھنا تمہیں مرنا یاد ہی نہیں اس تو بعد بھی ایک دنیا آ رہی وہ کبھی نہیں سوچتے تا سارا نٹنا بجنا اور دوڑ دو بیسے لیے کہ اتنے بنگلے اور کوٹھیاں بنا لو یہ بیماری قوم آدمی سے یہ بیماری ہے چل دو لے دنیا جن ایک پاس یہ ہوئی ہے بہت دولت بینکاں چنا سرمایا پتہ ہی نہیں لگتا بھی یہ کنی کہ خود جانتا ہی نہیں میری کنی کی دولت دوجے سرکار کے خدا پکھی مر اس تو کئی لوگ جنہیں اسلام کی ہے سوشلزم سیکولرزم کی ہے یار درخت اپنے پھل تو پہچانا دینا اے پھل دیتا تھی دنیا اس ترقی دے رہتی جے نکلے کہ ماں اپنا بچے لے کے بیچارے بڑا سوار کے ریلا ہٹاؤں دی دو زمانے جدو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہا سی کہ دریائے فرات دے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا مر گیا نا میں وہی روٹی کا بندوبست اس طرح کر رہا تو میں سمجھنا کہ قیامت دن میں مردمان کے پیرے کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ مینوں کھڑا کر لوں گا کہ عمر حکومت کیوں سنبھالی سی جے تو لوگوں کی جانوراں دی خدمت نہیں انسان نہیں جانور کتے کتا آਉਂدا کتے بکری دا لیلا آਉਂدا پھر میں وہ بھی مر گیا نا بھکھا تے مینوں وہ بارے جی پوچھو اس تو اسلام اور تمہیں بے دینی کا فرق نظر نہیں آؤں کہ اسلام دا خلیفہ اینا فکر مند ہے بھی کتا بھی بھکھا نہیں مرنا چاہیے تے اینے بے فکر ہے پیش کرو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اینا خرچ ہو گیا تہاڈے سامنے سب کچھ آ رہا ہے پچھلے آندا ہی نہیں ہر ایک دا یہ حال ہے کہ ارباں روپیہ ڈیکوریشن سے لگ گیا نویں سرے تو میں اتنے بہنا بنگلے بدماشی دی کوئی حد کہ خلق خدا بھوکی مرضی رہے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ معاشی فساد ہے ایک پاسے غربت ہے ایک پاسے ایسی اینی دولت ہے تد خدا کا پیغمبر رویا اور پٹیا یہ سورہ شعراء اسی طرح ہی ہے پوری یہ صورت اس طرح ہی ہے یہ ترجیح ہے ریپیٹیشن جیسے سورہ الرحمان سے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان سورہ قمر چاہتی بلا کر یسرنا القرآن ذکر فہل میں مدکر اور سورہ جڑی ہے اللہ والمرسلات سے آ جاتا فویل اس دن لوگوں واسطے ویل ایک دہرایا ہے فکرے اتنے بھی ہر رکوع تو بعد فکرہ دہرایا گیا شروع تو آخر تک پوری سورت نو پڑھ دو ہر گل دے پیچھے آندا ان فی ذلک لآیا وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم ایک گل مکتی ہے پیچھے ٹیپ کا بند آ جانا اس میں بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے مگر کسی دی اکھاں ہون اللہ اکھاں ہون تے سوچن والے دماغ ہون تے تادی نشانی ہے تسی میرے کو یہ منگدے جے میں آسمان دا سورج جڑا انہوں تھلے لے آواں چاند نو ٹکڑے کر دینا یہ تے تماشے جدوں میں چاہنا وہ بھی کر دینا مگر یہ فائدہ کی ہے اصل نشان تے بھی تسی بار بار اس زمین چ ویکھیا بے جن اس بل چ ہاتھ دتا نا کھڈ چ پا سپ لڑیا یہ بے دینی اور سیکولرزم نا ہمیشہ بربادی ہوئی ایک پاسے لوگوں نے حلوے کھادے تے دوجے پاسے لوگ بھوکے مر گئے یہ پھاڑیا تواڈے اس نظام دا اور دین اسلام دے اندر کبھی اس طرح نہیں ہوا تدے امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے اس اپنی المحلہ جڑی ہے کہ امیر المومنین دا کام ہے اے ساری گل کرے کی کرنی جندے سرمایہ دار سے جاندے اسمبلیاں چونا جانا تو جے نظام ہی ایسا رکھیا کہ کوئی غریب اگے نہ جا سکے کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا انہوں ووٹ کینے دینے بدماشاں نے طریقہ ہی ایسا بنایا کہ اسی اتنے جائیے دسو اپنا گل گھٹ سکتے وہ کہہ سکتے ہیں ساڑیاں جگیراں کھولو سارے کارخانے غریباں کیوں انہوں نے کہنا قانون وہی بنا جی انہوں کا اپنا پھیلا مگر شریعت کی آتی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں خلیفہ وقت تے لازم ہے کہ اگر ویکھے زکات نہ مسئلہ نہیں آتا سب بھی جائیداد ضبط کر بالکل ایک پائی بھی نہ کسی کو رہن دے کھو کے برابر بن دے رہو تو بعد لوگوں نے کیوں نہ آپ اپنی کرو میں چل کے پھر کوئی اگے نکل جائے تو پیچھے رہے اونا چر نہ صبر کرے جب تک میں معاشری تفاوت ختم نہیں ہو اینا فرق کہ ایک آسمان سے چڑھ گیا تو ایک تھلے ڈگا پیا
یہ خدا نے بنایا اور تو مطلع لیں کہ اللہ نے منظور ہے. اللہ نے کوئی منظور، اللہ نے یہ منظور ہے کہ لوگوں جو کچھ میں دیتا میرے بندیاں نوں دیو. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. آخری میرا آج ہے قرآن سورہ الشریف کہ ہندیاں دینا تے بہت چھوٹی جی نیکی ہے. جدوں تسی آپ بھکھے ہو نا اور خود تانوں ضرورت پہ تہاڈا اپنا کام ہی اس تو بغیر نہیں چلدا، ادوں دے دے اپنی بجائے دوجے نوں پڑھا دیو تاکہ کمال حاصل ہونا. تو ومن یوق شح نفسہ، جڑا بچ گیا اس تنگ درفی تو، یہ تنگ دلی اپنا ہی علو سیدھا کرنا، خود غرضی میرا بن جائے میرے پتراں دا بن جائے، باقی خلق خدا دی کوئی فکر نہیں. قرآن نے آخیا جو اس شح نفس تو بچ گیا، اس بیماری تو بچ گیا، خود غرضیت تنگ دلی تو، وہی لوگ کامیابی حاصل کریں. حدیث کی کتاباں پڑھو، تفسیراں پڑھو، راوی بیان کردا کہ میں ویکھیا کہ طواف کعبہ کر رہا، اللہ تعالیٰ دے گھر دے گرد گھومدا، سارے طواف تو سوائے تو نے کوئی دعا نہیں منگی رب کے نہیں شح نفسی، اے اللہ اے بیماری جڑی صرف مینوں اپنی فکر ہوئے باقی جان مرے یا جیندا یہ تو مینوں بچا رہا. اور میں دیکھیا تے گاہ ہو کے بندہ کون ہے کہ بندہ وہ نظر آیا جڑا رسول کریم دے مدرسے دا ایک بہت بڑا قابل شاگرد سی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اشرا مشرا چ نظر آیا. تو میں کیا حضرت تسی صرف یہ دعا کر، فرمایا پتر جڑا شوئے نفس تو بچ گیا انہیں زنا کیوں کرنے ہیں، چوریاں کیوں کر رہی ہیں، ڈاکے کیوں مارنے، کیوں خلق خدا نے لٹنا، انہیں اپنے کول بھی جڑا دوجیاں نوں دینا کیوں لوکاں نوں لٹنا، پھر سارا جان برباد تو شوئے نفس نے کیتا. جدوں ہر شخص یہ آندا بھی سارا کچھ میرے کو ہی آ جائے، فساد ایک تو پیدا ہوا، ایثار چھٹ گیا. اس تو بھائی خبر پڑھ لی تو سن لیا تو 2 لاکھ دے، شرم نہ سوچنا چاہیے بے مسلمان کر کوئی ایسا ملک کے اندر امیر آدمی نہیں سی، کوئی اس محلے کے اندر ایسا سرمایہ دار نہیں جڑا پتہ کرتا بے بشرا کی ہو گیا، کیوں اپنے بچے نہ راہ چلا کے بیچاری جا رہی اور کیوں ریل تھلے آ رہی، کسی نے خبر ہی نہیں. ہوں بعد جا کے سارا کرنا پھر بھی شکر ہے، مگر کڈا جرم ہے، کنا گناہ خدا نے اگر میں نے تو کھڑا کر لیا، جیسا کہ حدیث پاک چاہتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کیا، ہن بھی ہوئے عبارت ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے وہ گل دہرائی. دو خدا دے رسول گل دس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت پہ بہو گا، انصاف کروں گا، خلقت کھڑی ہوگی، امیر لوگ کھڑے ہوں گے تو کس انداز پوچھوں گا کہ میں بھکھا ہویا اور تہاڈے کو کھانا منگیا تسی مینوں کھانا نہیں دیتا. تو امیر لوگ کہیں گے توبہ توبہ اللہ تو جہاناں نوں کھوانا، تو کدوں بھکھا؟ پھر میں ہاں غریب آدمی بھکھا ہویا اور انہیں آ کے تانوں آکھیا کہ مینوں خدا واسطے جو تسی نہیں دیتے. اور بے وقوفو کون منگ رہا سی؟ انہوں غریب کن وڈایا سی؟ تیرا حوصلہ ویکھنی تیرے بوئے تے کن کریا سی؟ تو حضرت علی علیہ السلام دی گل کہ ان المسکین رسول اللہ، تیری اکھاں تے پردہ جدوں مسکین تیرے کو ہوندا تینوں پتہ لگدا کن بھیجے. انسپیکٹر ٹیکس والا آਉਂਦਾ تو میں دیکھا ملانے منگوا جی انسپیکٹر صاحب آیا، چائے منگوا، مٹھائی منگوا، کرسیاں دو. تو جی سوچ دے یہ کہڑا انسپیکٹر ہے؟ یہ تو خدا کا انسپیکٹر ہے، اللہ کی طرفوں لینا آیا ہے، اس حکومت کے نام سے منگتے، خدا کے نام سے منگتے. میں ان مسکین رسول بندیا خدا دیا، مسکین پہچان کے خدا کا قاصد ہے. منات المسکین قدات، جہاں مسکین نو دینا انہیں بندے نو کی دینا، انہیں تو خدا نو دتا. ومن من المسکین فقد من اللہ. جدو نہ دانا تو انہوں جواب دیتا تو تم خدا نو جواب دیتا کہ میں نہیں تیرے نام کوئی شامل. اس طرح فرمایا میں بھکھا ہویا، اے حدیث پاک پڑھ رہا کس طرح آدمی جڑا لڑ جاتا. فرمایا میں پیاسا ہویا تو پانی منگیا، پانی نہیں دیتا. تم یہاں دیکھا تو کدو پانی منگیا؟ تو دنیا نے فرمایا غریب نے منگیا. اور آخر تے فرمایا کہ میں بیمار ہویا اور تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی، کوئی میری خبر نہیں آیا. تو لوگوں نے آخیا اللہ تعالیٰ تو پاک. فرمایا تسی کسی امیر آدمی کا کتا مر جائے تو سارے کٹھے ہو کے جاؤ، چیما صاحب کا کتا مر گیا تو غریب محلے چ مردا رہا، کسی نے پوچھا ہی کوئی. اس تو کہڑے منہ نہ میرے کو جنت منگتے جے؟ تمہیں شرم نہ آئی کہ غریب امیر بنا والا میں ہاں؟ جس پردے چ میں تمہیں بہنا ہے تو تھی میرے نال کی سلوک کر دے؟ تھی نہیں پہچان. اس تو دین کیوں یہ آخر ضلع آتا؟ اللہ کو قرضہ دو، بندے نو نہیں تھی دے رہا. جی دیندے دے نا کچھ اس میں اللہ قرضہ لے رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جدو آیت پڑھی، جدو ایمان حضور نے پیدا کرنا مسئلہ کی ہے ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفصیل. ایمان ہے نہیں، نہ فرسیاں کو، نہ سائنسدانوں کو، نہ اسکول اور کالجاں کو. اس تو جو مرضی کر دے پھر جو مرضی آئین بناؤ، پھر بننا کی ہے؟ سینے چ ایمان پیدا کرو، اللہ جرا تینوں ویکھ رہا. دوبارہ تو اس کو جانا، انہیں حساب لینا اور اگے چلے یا جنت ہے یا دوزخ. اے جب تک 3 جڑا نہیں دل چ لگ دیا پودا پرورش نہیں پا سکتا. کج نہ کردار نیک بننا، اللہ ہوے، وہ سامنے حاضری کا یقین ہوے، وہ رسول کی لیاندی تعلیم سچی ہوے. اے 3 اصول اور امہات العقائد سمجھو، یہاں 3 جڑاں تے دین کھڑا. یہ چیزوں ہل جاندیاں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھی لوگ دوجیاں دی خبر لین. وہ تو حرامی وہ آتے جی سورہ یاسین چلا آتا، انہوں کا الٹا فلسفہ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جے کوئی پرامن ساندا نا رب نے تانوں انہاں دے تاج چ خرچ کرو قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم الله إن شاء الله تم ہاں دے پاگل ہوئے جے کھونا ہوندا تے رب آپ نے انہاں کھا لیندا اس تو اسی خدا دی مخالفت کری دیکھو کیسی شیطانی دلیل کری ہے بے جے انہاں بھکھیاں نوں کھونا ہوندا تے رب نہ کھا لیندا اس تو خود چاہتا بھی بھکھے رہن اسی انہاں نوں دے کے خدا نوں ناراض کری اللہ دا بے ایمان اے ٹھٹھے مینوں کر دے الٹا مسئلہ بنا لیا کہ اللہ یہ چی خوش ہے کہ انہوں بھکھا رکھے دے تو دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دا دین ہے دسدا اسلام ہے دسدا یہ لیے اللہ دی کتابیں زکات صدقے وغیرہ سمجھو ٹوکن یہ کی نشانی ہے بے دینا کام چل جائے ورنہ کوئی اسلامی حکومت کی پابند نہیں انہوں سارا بھی کھونا پوے تو انہوں کھو لین دا حق کہ کھو اور غریب کوئی بھکھا نہیں مرنا چاہیے ذمہ داری جس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی فرماؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی اس واقعہ سلیمان نے حکومت اس تو سنبھالی ہے کہ کسی مسکین دی دعا آسمان نہ دے کوئی بندہ ہاتھ نہ اٹھاوے کہ اللہ میری یہ مشکل ہے میں وہ خلیفہ نائب ہے میرے کو حل کرو میں غریب نو غریبی دا مسئلہ حل کر کے دیا بیمار ہے دا علاج کراواں بھکھا مردا وہ مکان بناواں میں کہیا اسلامی حکومت خدا دا نائب ہے مینوں نے اپنی جگہ تے آکھا تو میرا واسرا ہے میں اگر وہ کام نہیں کر سکتا جڑے خدا نے انہاں بندیاں لئی کر کے دینے ہیں میں خلیفہ نہیں کھوا سکتا میں نائب کرنا میں ممبر چھڑ دینا کہہ دین میری جگہ تو خطبہ لے وہ نائب ہونا چاہیے جو میں کر سکا وہ کر سکے ورنہ کہدا نائب ہے میرا اللہ دا نائب ہوئے اور مسکین اجے بھی روندے رہے پھر بھی خدا نو دعا کر دینے اس تو اللہ دے دین دے مطابق وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ حکومت مسلمانوں دی معاشرے کہ وہ دے اندر کوئی شخص دوسرے دا محتاج نہ ہو کسی نو ضرورت ہی نہ پوے ہر آدمی جڑا اللہ کو منگدا تے اللہ دا کام کرن دی حکومت موجود بیت المال سنبھالوں گا انا ولی اللہ ولی اللہ کیسی بات سی جڑی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کیڑی گل بیان کری ساری دنیا سن کے آندی افسانے یار کتنے کوئی مسلمان دا ملک ہے ہی نہیں ایڈا کافراں دے ملکاں دے اگر ہے گا سگوں جڑا نہیں بھی اجے روٹی کما سکتا بے روزگار نا اوتھے بے روزگاری دا فنڈ مل رہا گھر بیٹھے نوں اور کئی جان کے اوتھے بے روزگار بن گئے کہ کام کر کے گھر ملدا بہت فلاحی ریاستاں جو مسلماناں دے کرن دا کم کہ اسلام دئی پھر دے اسلام جی انہوں نے کارٹون بناتے آ کرو یوں کرو ٹھیک ہے اللہ دے رسول دی محبت بڑی بات ہے مگر یہ محبت کیڑی اگر کافر پوچھ لے جس نبی لیے انہیں اوکھے ہون ڈے جے اس نبی دی کوئی گل من دے جے وہ حی علی الصلاۃ دا اعلان کردا مسجداں خالی ہے 5-7 نمازی لبے کتنے گئے ہوندے تسی اس ویلے کارٹوناں تے احتجاج کرن والے اس ویلے پیغمبر نہیں تانوں یاد ہوندا پیغمبراں دا دے دیو مال اپنا اللہ دے رستے اللہ دے رسول علیہ السلام تے سورہ بقرہ اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا رب دے منگن دے بھی انداز ہے سب کچھ دا مالک ہوندا منگدا ہے اور آکھیا میں قرض منگنا یہودیاں نے تانا دیتا کہ اللہ فقیر ہو گیا انہاں دا یار مسلمانوں دا رب غریب ہو گیا منگدا پھردا اللہ نے قرآن کیا سورہ آل عمران کہ ہم نے یہ لکھ لیا نوٹ کر رہے انہاں دا اعتراض بالکل انہاں نپٹاں گے کہ حرام دا دو گل اس طرح بدلی جاندا تہاڈی خبر میں لوں گا قیام سنکتب جو کیا نا تسی بکیا یہ نوٹ ہو گیا لکھ لیا میں کہ تسی اس طرح بکواس کر دے میں غریب ہو گیا میری گل میں ادا بدل تو جدوں قرآن پاک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا میرے ساتھی ہے بڑ صاحب کئی باری سورہ پڑھی جے مزمل او دے آخر وقرض اللہ قرضا حسنا او دا پوچھتے نہیں وہ عام انداز ہے کہ اللہ کو قرض دو اتنے ہور انداز جی میں بازار آج کوئی شخص نکلتا جی کسی نے آ سودا لینا اس طرح من ذا الذی کوئی ہے اللہ پاک صدا کر رہا اندازہ کرو جہانہ دا رب من ذا الذی یقرض اللہ کوئی ہے بھائی جڑا حوصلہ کرے تے رب نو ادھار دے دے قرضاً حسنا مگر دے بہت اچھا نکمی شے نہ دے چنگی تو چنگی دے میں ادھار لینا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا تے نہ سمجھے بے میں کوئی تھوڑ آ گئی ہے تو میرے کو کوئی کمی ہوگی تو میں تہاڈی مدد دا محتاج ہو گیا نہیں تہاڈا ہی امیراں دا پرا سوچیا بھی یہ کوڈیاں دے دیو ایک کھوٹا مال دے دیو اے دے بدلے چ ان گنت پھر تانوں دوں جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام پڑھیا اللہ دا بندہ بیٹھا ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے صرف محنت کرنی پئی نہ سکول کھولے نہ کالج کھولے نہ کتاباں چھاپیاں ایک قرآن مجید سی جڑا لوگوں نے حفظ کر لیا جنہوں نہیں سی حفظ سن لیں گے قرآن دی برکت نہ سینے چ ایمان ایڈا بڑھ گیا کہ جدوں آپ نے پڑھیا تو ابو دہدار رضی دے 2 باغ مدینہ شریف دے کتلے پاسے اونچا بننا عالیہ دوسرا سافرا نیواں 2 باغ 300 کھجور کا بوٹا اعلیٰ ترین باغ سی مدینہ ابو دہدار نے پوچھا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ قرض منگتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ خدا منگتا غیر ظلوم ولا عدو عظیم
یہ بھی گل نہیں بھی وہ پلے ہے نہیں، یہ بھی نہیں بھی انہیں کسی کا مار لینا، یہ گلاں کوئی نہیں۔ ابو دہدا تمہوں ہور زیادہ کمائی کراؤن لئی کھاتا کھولیا کہ دے دیو دنیا کا نکما مال بہت دوں۔ حضرت ابو دہدا نے سن کے آخیا کہ اللہ کے رسول اگر میرے 2 باغ میں دے دیاں مینوں کی ملو؟ حضور نے فرمایا اچیاں اچیاں لمیاں کھجوراں تے بڑے بڑے وسیع بنگلے جنت دے۔ انہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ضامن ہے؟ حضور نے فرمایا محمد ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو دہدا نے آخیا کڈو اللہ کے رسول، ہاتھ سودا ہو جائے۔ ہاتھ چاہ دیتا جی سودا ہوں۔ انہیں آخیا میں تمہیں گواہ بنایا تے وعدے منیا کہ میرے 2 باغ جڑے میں اللہ کے رستے دے۔ حضور نے بخن کیا کہ بہت اچھا واہ واہ، مگر نال ہی آخیا کہ ابو دہدا ایک باغ تو رکھ لا، ایک جڑا دے۔ انہیں آخیا پھر جڑا آلہ نا وہ میں خدا کے رستے دے۔ کٹیا رکھ لیا تے مڑ کے باغ گیا، بچے گھر بنیا سی، بچے بچے پھر رہے سی۔ صبح کا وقت بیوی بچے پھر رہے سی، کھجوراں ڈگیاں انہوں نے جھولیاں پائیاں سی۔ ابو دہدا نے دروازے تے کھڑے ہو کے آخیا امت دہدا بیوی اپنی کہ نکلا اور کھجوراں چھڈ دیو، میں باغ جڑا بیچ دیتا۔ تے بیوی نے پوچھا کہ کہدے ہاتھ بیچیا؟ میں اللہ نوں بیچ دیتا۔ تے رسول اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ تو امت دہدا نے آخیا رب ہاتھ تجارت کا، تیری تجارت نفع والی تے بڑا سچا سودا، شاباش تو بڑا چنگا سودا کیتا۔ چھٹ کے آ گئی۔ اللہ دے رسول نے پیدا کیتا، گلاں اون بحثاں کری جان لگی، عیسائی آ کہندے، بدھ آ کہندے، سیکولر آ کہندے، بکواس دا کی فائدہ؟ پھل لیاؤ کہ پھل جڑا اللہ دے رسول دی تعلیم نہ سامنے دنیا وہ کیا کنا شریر میٹھا، ساری خلق کس درین دا محتاج نہیں، کوئی کسی دا محتاج امیر جڑے سی انہاں نوں آ فکر سی کہ انہاں دے منہاں تے جائیے، انہاں نوں پہنچا دیے ساڈے ذمے قرضہ فی اموال حق الرسال والمعروف، انہاں تے قضا احسان کرنا۔ جے قرضہ کوئی دین دیندا تے آپ یار تیرے دینے سے اللہ رات میں جڑا اینی چیر نہیں دے سکیا ایدی مینوں معافی، اے ہوندا نا الٹا اے آندا میں تیرے دینے سے اس کو بڑا احسان کرنا۔ کون ہے جا مدیون اور قرض دین والا آدمی بیوقوف جن نے قرضہ لینا وہ احسان مندا۔ تو اللہ تعالیٰ جدوں کوئی دے بندہ تو اللہ تعالیٰ وہ انعام دینا کوئی دے، کیوں انہیں احسان دیتا ہوں؟ تو جدو اللہ کہندا ان کے مالوں میں ان کا حق ہے، یہ کوئی نہیں فرمایا کہ خیرات ہے حق۔ ہوں میرا ہی مال ہوئے کسی کے کول پیا، میں اپنا لے لا جو مینوں دے دے واپس، کہڑا میرے سے انہیں احسان کیتا؟ تدے احسان کرنے والے فرمایا خیرات باطل، جن انہوں نے خیرات صدقہ کیا سارا اٹھ گیا۔ انہاں اہم کم بھی نظر نہیں آیا کہ تسی احسان کیتا، وہ حق انہوں دیتا اور انہیں نیکی کی۔ دل خدا دے نیک بندے کسی غریب نو دیکھ کے دن رہی یار تیرا احسان ایڈا وڈا، میرا کی سی دنیا دی 4 کوڑیاں فنا ہو جانے تو شاید دنیا تو اسی چلے جانا، تو اے میرے کو اے مال لے کے میرا اگلے کھاتے دواں گا، اللہ کو چلا جا اور کروڑاں گنا مینوں ملنا، اس تو نیکی تو تیری ہے۔ مگر یہ تعلیم صرف دین دی ہے، اسلام دی ہے، اس تو سوا ہٹ کے سوچ لو، جنہ مرضی عقل تو ڈالو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی خود غرضی ہے دنیا یہ ہوئی ہے کہ ہر بندے نے اپنا عیش کرنا چاہیے، مینوں کی پھر بشرا مرضی پھر دی جو بچے میں پھر کیوں کرنا؟ جی کوئی قیامت نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی نیکی دا ملنا نہیں، مینوں سوچنے کی کہڑی لوڑ؟ جے چیزاں برحق ہے تو پھر آرام نہیں بیٹھا، پھر رونا ہی آنا، تو پھر توبہ ہی کرنی پہ اللہ۔ سارے اسی مجرم اس ملک جو ایسا نظام نہیں بنا سکتے۔ جس زکات کا صدر ضیاء مرحوم نے بنایا وہ کی حال ہے، یعنی ہر بینک جو سرمایہ اگر وہ زکات ہر سال ایمان نہ کٹی ہوئی کئی ارباں ملکوں کے قرضے لے جاتے ہیں، اس وقت غریب کوئی نہیں لے سکتا۔ مگر وہ بھی حال ہے کہ سیاسی طور پہ اپنے بنا جڑے ناظم ہے زکات کمیٹیاں دے وہ سارے اپنے ون لیں، کچھ آپ جھوٹے دستخط کرا کے نا 100 دتا 1000 لکھ لیں، صفرا پا لیں، لٹی جاندے۔ اس ہر پاسے بے ایمانی اور کرپشن ہے، یہ فساد یہ حضرت ہود علیہ السلام آدھے جڑے ایک پاسے ہر اچھی جگہ تے یادگاراں بن رہی ہیں، ایڈے ایڈے بڑے محل بن رہا ہے، ایک پاسے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ بیمار ہونے کی نشانی نہیں۔ ایک پاسے آدمی کا کوئی حصہ جسم کا بہت موٹا ہو جائے، دوجا سک جائے تو تندرست آدمی۔ معاشرہ اس وقت تندرست ہے جس طرح خون ہے نا، پورا جسم وہ سپلائی ہوئے، خون سارا تندرست ہے، پاویں پتلا ہی ہوئے۔ تو جی ایک پاسے دباؤ بڑھ جائے، پریشر دل تے ہی پڑ گیا، دوجے پاسے نہیں جا رہا خون، مرنا ہی نہ پھر۔ یہ معاشرے کا فساد ہے، تمدن کا فساد ہے کہ معاشرے کا کوئی طبقہ امیر ہو جائے تو خوشحال ہے، دوجے بھوکے مر لیں۔ کوئی یہ سوسائٹی نہیں کہنا چاہیے، پڑھے لکھے بڑے سوسائٹی کی ہے، سوشل مل جل کے رہنا۔ مل جل کے کدے رہ رہے ہو جدو ہر بندہ اپنا الو سیدھا کر دے، دوجے بھوکا مار رہا بلکہ لٹ رہا، رشوت لے رہا، انہوں کو طرح طرح مار ہوتا بٹور رہا۔ یہ سوسائٹی یہ معاشرہ کیسے؟ معاشرہ کی ہے؟ اشیر چو نکلا نعمل اشیر، ساتھی ساتھی بن کے رہن معاشرہ آدھے، ساتھی نہیں سارے ایک دوسرے ڈنگ مار دے تو سمجھو درندے، کوئی چور ڈاکو کٹھے ہوئے، اشیر کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں۔ آشرون اللہ آدھا سجن بن کے رہو، ہر کوئی دوجے دی خبر لے، دین اسلام ہے۔
اللہ دے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرمایا کہ مینوں اپنے ساری امت تو پیارے اشریاں نے مینوں بہت محبت ہے. جو کلمہ حضرت علی لکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نے آپ نے انہوں نے لکھا, چند بندے لکھیا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے, انا منہم وہم منی. یہ تھوڑے جے بندے کہ مینوں انہوں نے ایک سمجھ, دو نہیں ہے. اشری بھی ہونا حضرت ابو موسیٰ اشری کا قبیلہ. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ساری دنیا انہیں مہاجر انصار ہے تو تسی کیا بھی مینوں اشری سارے تو پسند ہے؟ فرمایا ہاں اشریاں میں ویکھیا کہ سفر چ ہون یا وطن چ ہون جدوں کسی کو زیادہ ہوندی روٹی ٹوکی کوئی کھجوراں وغیرہ دنیا کو تھوڑا اسے ویک کپڑا وچھا رہے سارے اکٹھا کر رہیں گے اور انہوں پھر برابر بن کے کھا لیں گے. اس قبیلے میں ویکھیا اس پاروں میں کیا کہ اشری مجھ سے ہے اور میں اشریوں سے. یہ مساوات ہے جی اسلام دینا کہ نہ ہوئے تو پھر لینن کی چڑھائی ہونا نا. ضرور کافر مریا, خدا دا منکر ہوا, روسی ہوا, مگر خدا دے حضور جو پیش ہوا اقبال نے وہی ترجمانی کی. رب نے پوچھا تو کیوں نہیں سی منتا؟ مینوں نے آخیا میں بیوقوف سی تینوں نہ منتا, مگر جو دنیا دے حالات سے انہیں رب مینوں تیرے خلاف کر دے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کیا ہوگا. جدوں میں بشرا مردیاں ویکھیاں 4-4 5-5 سال دے بچے نو آئے تو آئے مردے ویکھے میں منکر ہو گیا کہ خدا ہوندا تے انہاں نوں پھڑدا نہ ظالماں جڑے عیش کر رہے اور دوسرے پاسے مر رہی دنیا. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کیا ہوگا. کنے لوگ جڑے قرض چلے ڈبے کسی چکر چ آ گئے بیچارے قرض سے کوئی جیلاں پوچھ رہے اسی وہ دے نہیں سکے جرمانہ صرف 1000 2,000 پھنسے یا غریب. کسی نے جا کے کبھی خبر رہی بھائی یار 1000 2,000 کسا لاؤ جیل والے پھڑو چھڈ دے غریب بچے چھوٹے چھوٹے بچے بہت معاشرہ جڑا معاشرہ اپنا عیش کر رہا کوئی خبر نہیں. بس وعظ ہو رہا ہے, درس ہو رہا ہے, سیمینار ہو رہا ہے, مصر چوکاری آ رہا ہے, بکرے آ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اتنے ہاتھ رکھے گاں بجا رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پنگ پیتی ہے سمت نشا چڑھیا کسی نے شرم نہیں آتی بے قرآن یہ آنا قرآن آتا نہیں خبر نہ. اللہ نے حود علیہ السلام کا دسیا کہ اس اللہ کے پیغمبر نے آخیا اور لوگوں تسی یہ کام کیوں کر دیں. ہوں شروع تو پڑھ دیا اللہ اسی طرح پیغمبروں کے کسے نگر کی یہ سورہ شعراء پڑھن دے قابل اور ہر رکوع تو بعد آ جانی کوئی ایت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. اللہ پاک فرماؤندا انہوں نے قصہ سنا اللہ دے رسول علیہ السلام قوم کذبت عاد المرسلین کہ آدھی قوم عاد جڑی یمن چ رہندی سی جڑے ایڈے ترقی یافتہ اینے بنگلے اور کوٹھیاں پیغمبراں نوں چڑھا. پیغمبر ایک آیا صرف حضور علیہ السلام مگر قرآن نے آخیا کذبت عاد المرسلین قوم عاد نے پیغمبراں نوں چڑھا. یہ تو فلسی اور دوجے جڑے سارے عقل کرن کوئی فلسی دوجے فلسی نہ نہیں رلدا. استاد شاگرد دے جھگڑے نہیں مکے اج تک. کوئی آندا فلتون سچا کوئی آندا رسول سچا پلے کچھ ہوندا تے ایک ہوندے مگر پیغمبراں تے اختلاف نہیں ہویا. اس تو 10 بندے آندے نا کہ کوا کالا ہے ایک آندا میں نواں نوں سچا مننا دسے نہیں سچا مندا تسی آپ بھی انصاف کرو در پردہ باقیاں نواں نوں جھوٹا گل تے 10 دے 10 اکو آندے. اس تو پیغمبر ایک نوں جھٹایا یاد رکھو کہتا عیسیٰ نہیں سچا موسیٰ نہیں سچا محمد نہیں سچا وہ آدم علیہ السلام تو سارے دا منکر. انہوں نہ کہو کہ اہل کتاب ہے پکا کافر. پیغمبر تے سارے یک زبان ہیں انہاں کو ایک ہی توحید ہے کی آخر انہاں فرق ہے کوئی کہ تو آنا کسی نے میں مننا کہ اس سے قرآن دعائی دے جنہ لا نفرق بین احد من رسل اسی اللہ دے رسولان ذرا فرق نہیں کرتے کسی نے منیے کسی نہ منیے. یہ در پردہ سارے نے جھوٹا کہن بات کذبت عاد المرسلین. فرمایا قوم عاد نے اگر ایک پیغمبر نوں چلایا تو پردہ دراصل سارے پیغمبروں نے چلا کہ سلسلہ ہی جھوٹا اسی پیغمبروں نہیں منتے. اذ قال لهم اخوهم هود لا تتقون جدوں اللہ دے پیغمبر ہود علیہ السلام نے انہوں نے واز کیتا الا تتقون اور یہ کیا ان کے بھائی نے کئی جھگڑے بھابی کہنے بھائی 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 وہ بھائی بھائی اس طرح کوئی بھی نہیں کہندا کہ رسول اللہ کا درجہ ہونا ہی ہے جنا کسی عام بھائی کا. کوئی عقل بھی کریا کرو کوئی ایت آ گئی کوئی حدیث آ گئی بھائی کا لفظ آ گیا ترجمہ نہیں کرنا. قرآن پڑھا اتنے ساری صورتوں سے چراؤنا کہ ہود ان کے بھائی ہود نے کہا ان کے بھائی صالح نے کہا کافر قوم دے بے برادری تو سی انہوں دے بچوں سی قوم پاروں برادری پاروں ان کا بھائی سی اور یہ ہونا ہی چاہیے سی. باہروں نبی آوے جا کسی نے ماضی حال کا نہیں پتا کوئی نہیں جانتا بھی کون سی کی پیچھے کرتا رہا. وہ لوگ کہہ دیں گے یار کی پتا 900 چوہے کھا کے بلی حج نوں چلی اسی کی جانے پیچھے دے کرتوت کی اس وچ جماؤندا رہا اللہ کہ تواڈے سامنے جمیا تے پڑھیا نکے ہوندے تو تسی اینوں جانتے کوئی تباہ کرو لیاؤ کوئی ہے میرے سے. اس تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کے صفا تے پہلی گل کی پوچھی بعد دسیا کہ میں نبی ہاں رسول ہے. پہلے فرمایا تسی ساری عمر دے مینوں جانتے جے میرے بارے تسی کی آندے دسو
40 سال مینوں کی پیا سب نے آخیا تو صادق اور امین ہے تیروں اسی کدی جھوٹ بولدے نہیں سن پہلا مناؤندا پیغمبر پھر آندا کہ تواڈے وچ نہیں رہیا اس تو اج تک نہیں جھوٹ بولیا تو ہن تسی مینوں جھوٹا کہنا شروع کر دیو جے کہ نیک گل دسن تے بری نہیں نیک دسی تو ہن تسی مینوں پاگل کہندے پھرو تے تہاڈی بدماشی ہے فرمایا انہاں دے بھائی ہود نے انہاں نوں کیا ناڑے یہ بھی فائدہ کہ بھائی ہوں پر لوگ کہہ نہیں سکتے بیگانہ بندہ یار کوئی فراڈ ہی نہ کرتا سانو گا جدو رشتے دار ہے برا بھتیجا پتا ہوں بے تو وڈا ساڈا خیر کا کہڑا یہ اپنا بندہ خود میں ہی سمجھو میں ہی ہے دوجا کوئی نہیں میری اپنی ٹکڑا میرا کیا الا تتقون حضرت ہود علیہ السلام نے کیا تسی اللہ تو نہیں ڈرتے پہلا فکر جتوں دین شروع ہوتا ہر عالم نو چاہیے آواز کرے ہر مدرسے نو چاہیے جی بنیاد قائم کرے ہر دینی ادارہ جی اگر اللہ دا خوف اور تقوی نہیں تسی پیدا کرے باقی داڑھی رکھ لا چادر تاں کرے سب گلاں فضول ہے یہ اتنے آرائش یہ جو جاؤ گے نا بلڈنگ مکمل ادو جا کے لگو گا خوبصورت بنانا بنیاد کی ہے تقوی جنہ چ رچاؤ کہ جو کچھ تسی کر رہے جے خدا نو ویکھ رہا رضا صاحب اینو کٹ کٹ کے پڑھ یہ لیے کتاباں تاریخ حوالے مثالاں اینا پکا دے بے پڑھاؤنا بھی چاہے خدا نہ سکے اکھاں کے تیر جی رہ گل تد حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون یہ بھی کیسا ہے نہیں آخر ڈر جاؤ فرمایا الا تتقون تم ڈرتے نہیں ہو تو ہمیں کوئی فکر نہیں کہ خدا کے سامنے جانا تسی خیال نہیں ہے کرنا ہلا دیتا انی لکم رسول امین رہ گیا ہونے بھی ڈرنا تے اللہ تو چاہیے نیک بننا چاہیے مگر سانو تیرے تک اعتبار ہے تو خدا دا پیغمبر کی قرآن دے فکرے کہ انی لکم رسول امین یہ بھی نہیں آخیا میں رسول امین لکم لام کہڑا نفع دا یہ ضرر نہیں علیکم ہوندا نقصان لی لکم بھائی ساریاں گلاں تواڈے اپنے فائدے دیاں ایک گل دسو جے میرا کوئی سیدھا ہوندا تواڈے فائدے دیاں گلاں کہ آپس بھرا بن کے رہو بیٹے باپ بھی عزت کرن باپ اولاد نہ شفقت کرن خاوند بیوی دا احترام کرے وہ خاوند جو دس رہا تواڈے اپنے نفع دیاں گلاں اس تو اپنا نقصان کرنا چاہتے میں تمہیں ایک شربت پلا رہا تو انہیں پیو گا آپ ہی مرنا نا لکم رسول امین اور میں خدا دا بھیجا مرسل بھی کی ہے کئی جگہ مرسل کا لفظ یاد ہے مرسل میں ایک باری کیا تبجا کاشوا گل دسیا یہ میرا مرسل ہے میں نے اس کو بھیجا یہ بولیا جانا ایک باری نہ مگر رسول نہیں بولیا جانا رسول سے معاوضہ پایا جاتا غفور شکور دینا جس کو بار بار بھیجا جائے ساری عمر خدا کو ڈیٹی رہتا ہے اس کم چلایا ہوگا انہوں رسول کیا میں اللہ کا پیغام پر ہر وقت میں خدا کا پیغام لے آنا میں کوئی اپنی طرفوں کہیں نہ ایک کوئی میرے کیا سر افسانے گویر ہے خود خدا بول رہا میری زبان سے میں کچھ نہیں بول رہا علم دے رہا میں اور امین اور اگے تسی میرے کردار نو بھی جان دے دے میں امانت دار میرے سے تسی بھروسہ کر سکے میرا ایک عیب نہیں کر سکتے بیٹھو یار ایک کھوٹا نظر آؤں کیسی بات ارے سورہ یاسین تسی پڑھ دیں جدو ظالم قوم نے ارادہ کر رہا بے خدا دے تین پیغمبر قتل کرنی اسے بستی دے پچھلے پاسوں پنڈوں باہر رہتا سی جی میں مل ٹاؤن سے رہنا اس طرح دوڑایا ہوا جا رجل من اکثر المدینہ ایسا خدا دا ایک نیک بندہ جڑا شہر دے پرلے سرے چ رہندا سی جدوں نے سنیا خدا دے تین پیغمبر آئے تے کھپ گئے میری قوم منن دی بجائے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے پتھراں نہ مار لیا دوڑا آیا اللہ دوڑا آیا قوم دا خیر خواہ نے کیا یا قوم اتبعوا المرسل اور خدا دا خوف کرو پیغمبراں دی گل منو جڑے تہاڈے کو نہ کوئی معاوضہ منگدے تے وہ محترم تسی سارے جان دے ایک ایک قدم انہاں دا درست ہے کدی برا کام نہیں کیتا انہاں نوں مارن لگے جی بعد آ جاؤ نہ ایک کام کرے برباد ہو جاؤ مگر ظالم قوم نے اس خدا دے نیک بندے کو شہید کر اور ماریا گیا تھی قرآن دسدا جدوں انہوں جنت داخل کرتا نے جی مرن تو بعد قیامت نہیں ہونا قبر کوئی نہیں اللہ تو کہہ رہا وکیل ادخل الجنہ اس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا اس سے بڑے کالا یا لیت قومی یعلمون انہاں ایڈا ظلم کیتا پتھراں نہ ماریا مگر وہ دل چودے بھی قوم دی خیر خائی نہیں کی اتنے بھی رویا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے تو مجھے بخش دیا اور میری بڑی عزت کی ظالموں تسی مینوں مار کے کی لیا اللہ کسی طرح پتہ لگ جائے ہن بھی عقل کر دیں نہیں عقل کر خدا دے پیغمبر نے بھی آکھیا انی لکم رسول امین اور قوم عاد میں تواڈے نفع دیاں گلاں دسدا تے خدا دا بار بار پیغام پہنچاؤن والا تے دیانتدار اور امین بندہ فتقوا اللہ بعدی اللہ دی نافرمانی چھڈ جاؤ گناہ تو بعد آ جاؤ نہ یہ ظلم کرو بے امیر موٹے ہوندے جان تے غریب مردے جان ہٹ جاؤ واتیون میری گل من لو میں خدا دا پیغمبر ہوں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اے گل بھی قرآن پاک ہر پیغمبر دے کسے چاہیے انہاں دے کھڑے ہون دی دلیل کہ میں جو کچھ دسنا ہے کوئی معاوضہ چاہنا دسو تہاڈے کو حکومت منگنا کوئی دولت منگنا کوئی عورت چاہنا کس طرح عتبہ ابن ربیعہ ایڈا وڈا سردار سی کافراں دا
آ کے رسول کریم علیہ السلام نے کیا پت میں بڑا تیرے خاندان چو فساد پی گیا گھر گھر چ مکے چ گڑبڑ پی گئی میں تیری خیر خائی لے آیا کہ اگر تو بیمار ہاں تو تیرا علاج کرائی کوئی جن چمٹ گیا کسی عورت تے تیرا دل آ گیا تو نکاح کرنا چاہتا بہتر تو بہتر عورت دس میں تیرا نکاح کرا دیا جے دولت دی ضرورت ہے دولت دیا سرداری چاہنا سی جنوں بادشاہ من لینے یہ جھگڑا مکا ہے گا خیر خاص بری نیت نہیں سی میدان بدر سی اتبا نے اخیر تک کوشش کی تھی کہ ابو جہل نہ لڑو مرو گل نو مکا دیو آپس مرنا نہیں چاہیے پیش نہ گئی ماریا گیا آپ تدے وہ بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ دے رسول مینوں کسی گل دا افسوس نہیں مگر اس گل دا افسوس ہے کہ میرا باپ اتبا دانا بڑا تھا بڑی عقل دا مالک سی میرے اسلام نہ لیا اے گل مار گئی مینوں کہ نہیں سمجھدا بندہ بھی اسی طرح مر گیا برادری پیچھے لگ گئی رسول اللہ نے ساری گل سنی یار کیا چاچا جو تو کہہ چکا میں سن لیا مگر گل سن میں نہ جو کوئی شے نہیں چاہتا قرآن چو آپ نے سورہ ہا میم سجدہ پڑھی سنائیاں اور جب ایتھے پہنچے فینار ادو جے نہ منن تے اللہ دے پیغمبراں نو خبر دے دے کہ نہ چوداں دا عذاب آؤ گا جداں دا جس منہ تے ہاتھ رکھدا کہ پلیزیا قوم تیرا نہ عذاب آ اللہ دے رسول علیہ السلام دا اللہ دسدا کہ حود علیہ السلام آکھیا میں تہاڈے کو کوئی دانا نہیں چاہندا کوئی منگدا نہیں ان اجر الا علی رب العالمین میں تے جڑا دین لئی خطا پیا محنت کر تسی مینوں دے خپتی اور صدائی ہو گیا تے لیندا بھی کوئی نہیں پاگل مگر پیا دیندا فرمایا پاگل نہیں مینوں یہ دکھ ماری جاندا کہ تسی میرے پیارے جے میری برادری جے دوزخ میں جا رہے میرا اجر تے رب العالمین دے دینے میرا انعام خدا نے دینا میں نہیں چاہندا اتبنونا بکل رین آیاتن تابسون جتھے کوچی جگہ ویندے جو اتھے یادگار بنا دیندے کوئی نے مری جا کے بنائیاں کوٹھیاں کہ لوگوں پتہ لگے بڑا امیر آدمی ہے سیٹھ آدمی نہ بسنا نہ ضرورت کدے دن لیے اتنے ہوٹل بھی رہ سکتے عیاشی وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون اس طرح دے کرے اور محل بناؤندے جویں ہمیشہ تسی ایتھے رہ رو گئے لعلکم تخلدون جدوں بندے مرنوں پُر جاندے نے تے گاں دا خیال بھلا بیندے مرنا تے ہے گا ہی مگر یہ بھلا دیندے اے آندے ایتھے ڈیرا لاؤنا اس تو پھر ہو جائے لمے کم اے بناؤ آ بناؤ تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا تسی اس طرح بناؤ دے جے جویں ہمیشہ ایتھے رہنا تسی پاگل ہوئے جے کوئی رہا ایتھے سب چھڈ کے چلے گئے نکارے جتھے بجدے سی دربان کھڑے سی سپاہی کھڑے سی اوتھے الو کھڑے ہاں کسر کے بعد تل خمیز پہلو عمر خیام رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے لوگو او محل جڑا آسمان نال مقابلہ کردا سی اینا اونچا تے عالی شان سمجھا جاندا ہاں کسر کے بعد تر خمیز پہلو بر درگ ہے شاہ نہاد اندیرو او دے دروازے تے آ کے دہلیز سے بادشاہ سر رکھ دے سی دوجے ملکاں دے بادشاہ سجدے وچ پے جاندے سی محل ایسا دیدیم کہ بر کنگراش فاختہ ہے ہن نوبت آئی کہ میں دیکھیا کہ اتنے نہ پہرے دار نہ بادشاہ نہ کوئی گل او دے کنگریاں تے بیٹھے مناریاں تے بیٹھی فاختہ کگی می گفت کہ کو 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 کر رہی تھی کو فارسی کہ کہاں کہاں کہہ رہی ہے تو وہ کہاں گئے ہوں لبدا نشان ہوتا تھی کیوں پلے بیٹھے جے بیٹھے رہنا اور نہیں رہے محل اجڑ گئے اتنے عنکبوت مکڑیاں نے جالے تن رہے اتنے الو آ کے وس گئے پیغمبر نے آخیا تھی اس طرح بناؤ جی ہمیشہ رہنا ویزا بتشتم دبارین ایک پاسے یہ بدماشی ہے کہ امیر جڑے انہوں نے یہو جہ بنگلے بنائے غریب بھوکے مر رہے دوجے پاسے انصاف کا حال ہے کہ تے ملکوں مظلوم رو رہے نہ پبلک کوئی انصاف دینی ہے نہ جج دے جج یہ ریٹائنگ روم بیٹھے آ انہوں نے اپنے بندے بٹھائے دے دو تاریخ نال آدھے اِن پیسے لے جاؤ یہ سب بتشتم تبارین جدوں تسی لوگوں تے ہاتھ پاؤں جیسے ظالماں کی طرح تے ملک ظلم ہے بے انصافی ہے کتے عدل و انصاف دا نہیں فتقوا اللہ واتیون پھر دہرایا انہوں کہ ڈر جاؤ اللہ تو میری گل من لو عذاب آیا کھڑا جی واتقوا الذی امدکم بما تعلمون تے ڈرو اس خدا تو او دا حکم منو جن نے تانوں او کچھ دتا جنوں تسی جان دے جے نعمتاں ہن یاد دلائیاں ہر بندہ ویندا میں کار جا رہا میرے کو کوٹھی ہے میرے بچے پڑھ گئے سارے نعمتاں گنت تو فرمایا جس خدا نے انیاں نعمتاں تانوں دتیاں جڑیاں تسی جان دے جے او دا حکم نہیں مننا ایڈے احسان فراموش اور نمک حرامی جی کہ ہر وقت دا کھاندے اور مخالف دے میں مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کئی بھی دہرایا اور شکر لیے تو پیارا شعر کوئی نہیں نظر شرم ہوئے بندہ سوچے تو احسان کرے کو ذرات دلوں چکے سواری معمولی احسان کسی نے کیتا ہوا نا ساری زندگی بندہ جدوں سامنے آتا وہ سامنے چک لیا یہ مہربانی سی بھائی تو احسان کرے کو ذرات دلوں چکے سواری جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے بلا احسان کسی کم بھی نہیں ہر دم بھر رہا
تینوں ساہ آ رہا تو دی مہربانی نہ آ رہا، تو بول رہا تو دے فضل نہ بول رہا، چل پھر رہا تو دی عنایت اور مہربانی، تو ادا کر جیسے احسان تیرے سر رکھا اس تو عین کر۔ تد اللہ دے نبی علیہ السلام نے کیا جس خدا نے اینیاں چیزاں دتیاں جڑی کی میں گن گن دسا تسی جان دے جے امد لکم بین ام و بنین، اس خدا نے تانوں 4 پائے دتے آ، تانوں بیٹے بیٹیاں دتے و جنات و عیون، کنے ایتھے یمن دے اندر باغات اور چشمے جا رہی ہے، کوئی نعمت چھڈی ہے جڑی خدا نے تو اس قوم نوں نہیں دتی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، جے حال اے رہیا نا تے نہ پریزیڈنٹ ہاؤس رہنا تے نہ پارلیمنٹ رہنی تے نہ اور کئی آئے ہو جائے، فرمایا پھر میرا تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ سخت دن عذاب کا تم پر آ جائے گی۔ اللہ کئیاں دی صفاں لپیٹ چکا اور ان دے نشان اس دنیا تے نہیں رہے، تاریخاں جی نہ رہ گئے، کئیاں دے نام ہی نہیں لبے۔ قرآن پاک نے آخیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اور انہاں دے اینیاں نسلاں جنہاں نوں سوائے اللہ تو جاندا ہی کوئی نہیں، رب نوں پتہ کنے ہوئے کوئی خبر نہیں، تباہ کرتے رب نے۔ فرمایا مینوں ڈر ہے بے نہ بعد آئے نا تسی عدل و انصاف قائم نہ کیتا تے پھر ایک بہت سخت دن آنا تواڈے جدوں تباہی ہو جانی۔ قالوا سواء علینا واسطہ ام لم تکن من الواعظین، اے خبیث قوماں دا حال ہوندا جنہاں برباد ہونا دا حال ہوندا، عالم دی گل نہیں سنتے، سمجھاؤن والی دی گل نہیں سنتے، جدوں تو دنیا بنی ہر خطے اللہ دی طرفوں سمجھاؤن والے رہے، پاویں نبی رہ پاویں دے نائب، انہاں ظالماں نے پیغمبر نوں کہتا پائی کھپدا رہ جنا کڈا وڈا ٹھٹھا، سواء علینا سارے لیے بالکل برابر ہے، آواز تو واز کر ام لم تکن من الواعظین، یا نہ کر کوئی فائدہ نہیں، تو جو مرضی کھپدا رہنا، سارے نزدیک دی کوئی حیثیت نہیں، معذرہ کافرہ کتیاں نے سمجھا ہے بکواس، کہنے کوئی اثر نہیں، لگا رہا تو اسی کوئی نہیں بنا۔ اینا خدا دے پیغمبر نے دکھ ہی دتا، ان ھذا الا خلق الاولین، کہنے لگے پرانیاں گلاں تڑیاں ہوندیاں، قیامت آنی کدوں دے رولے سنتے ہم نے آئی ہے کتے تیرے ورگے کدوں تو ڈراؤندے ہوندے کہ قوم یہو جہا کم کر دی عذاب آ جانا، کئی ہزار سال سے لنگھ گیا سانوں یہ کم کر، اتوں ہی مغالطہ لگ جاتا، عذاب ایک دن نہیں ہونا۔ ہن بھی جڑے یورپ پھیرے ہوندے نا 2-4 پھیرے لاؤندے آندے تسی آندے واہ کردے لاؤندے بازی کردے وہ ترقی بڑی، اے اپنی گنتی کردے کہ اتنے سال ہو گئے، اللہ آندا 1000 سال دنوں تسی گنتے، میرا تو ایک دن ہے، میرے دن لمبے، میں موقع دینا لوگوں کو کہ اچھائی برائی دکھا رہا، کچھ چنگے کم بھی ہوندے وہ کردے رہندے، کوئی برائی تولدا رہنا، جدوں برائی بڑھ جاندی ہے نیکی تو ادو تباہ کرنا۔ انہاں بھی خبیثاں نے آخیا ان ھذا الا خلق الاولین، چھڈ لہود یہ پرانیاں گلاں تڑیاں ہوندیاں، تہاڈیاں گلاں کوئی جان نہیں، کوئی عذاب نہیں آیا، کسی نوں کچھ نہیں ہویا۔ نال دوجا مانا یہ ہے کہ جو کچھ اسی کر رہے ہیں آج شروع ہوا، سارے وڈیاں دا بھی طریقہ، سارے باپ دادے بھی یہ کہہ رہے انہاں نوں کی ہویا، وما نحن بمعذبین، تے تیرے ڈراوے جڑے نا پھوکے ڈراوے آ، دھمکیاں کوئی شے نہیں، سانوں کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی شے نہیں سانوں ہونی۔ فکذبوہ فاہلکناہم، اللہ نے اخیر انجام بیان فرمایا، خنی کنے سال گزر گئے حضرت رسول اللہ، فرمایا وہ نہ منے، چٹرائی کر رہا ہے، پیغمبر اپنا کام کرتا رہا، فاہلکناہم، آخر تے پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بالکل نشان کم کرتا۔ اور اس لیے میں صرف سورہ جڑی نا الاحقاف وہ 2 سطریں پڑھوں گا بھی کڈی بری طرح تباہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر جب انہوں نے کیتا میں نہیں منے تو پھر وہ نہ کوٹھیاں بنگلیاں بچایا، نہ باغات اور چشمے بچا سکے، برباد کر کے میں رکھ دیتا۔ یہ سورہ الاحقاف 26 پارہ، یہ اللہ پاک فرماؤں گا فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، پیغمبر علیہ السلام جو کہیں دے سی حضور علیہ السلام، وقت آ گیا، آندھی اٹھی، بہت سخت آندھی کاری، مگر ظالماں نے پھر بھی کیا جدوں آندا ویکھیا نہ انہوں ایسا گردباد اور ایسا طوفان جویں اتنے کئی باری سونامی ویکھے جے تھوڑے تھوڑے نمونے رہندا ہی کک عذاب آ رہا ہے، مگر کہن گے قالوا ھذا عارض ممطرنا، نچن لگ پے، ڈانس کرن لگ پے، جشن مناؤن لگ پے، کہندا سی عذاب آنا ویکھ بدل آ رہا ہے اور بارشاں ہونیاں تے جل تھل ہو جانے، قال بل هو ما استعجلتم به، اللہ دے پیغمبر نے آخیا بے وقوفو نادانو یہ شے آ گئی جڑی تسی من دے سی نا بین لایا پھر چھٹی جڑی تمہارا عذاب ہونا وہ آ گئی، تسی جے نچن ڈے جے بدل کتھوں ہونا ہے، مستعجلتم به یہ جڑی تسی کالے پے سی نا آ گئی، ہن ریح فیہا عذاب علیم، اے بدل کوئی نہیں، ایسی تند اور تیز ہوا جنہیں ہن تہاڈے بنگلے بھی اٹھا دینے۔ ایتھے لوگوں نے کئی باری ویکھیا پاکستان کہ آیا اس طرح پورے بلڈنگاں چکے اس طوفان نے اٹھا، چھوٹے نمونے، فرمایا ایسی ہوا آئی ہے جنہیں ہن عذاب عظیم ہونا، برباد ہونے، تدمر کل شیء بامر رب، اپنے رب دے حکم نال ہر شے جتھوں دی انہیں گزرنی برباد کر دینی۔
عمارتاں ٹہ جانیاں، درخت ڈگ جانے. دوجے تھاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈگے ویکھے لوگوں سویرے جویں کھجور جڑی نا کھوکھڑی ہو کے وہ تنا کھا لیا ہوئے تو وہ ڈگ پہ نا اتنا ایڈے لمحہ قد والے پے سی سویرے مرے ہوئے سارے. اور اتنے بھی سمجھ لو جا کل شاید ہر واری دوائی دے رہے سارے کوئی ساتھی ایسے جنہوں جیسے کل لب جانا نا رسولوں ہر شاید لبا اور کل کا سمجھا بھی کرو اتنے کل نہیں لکھا تو دم میرے کو کہ ہر شے کو ہوا برباد کر دے گی تو ہر شے زمین تو لے کے چاہیے تھلے تک سارے زمین آسمان تباہ ہو جائے. کل شاید جو کل شاید بہت محدود ہوں کہ جڑی گل ہو رہی اتنے کل نہ کہ تا سب کوئی نہیں ہونے چڑھنا باقی جہانا کی کرنا ہونا. اس تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ درمیان چاہتا ایک حدیث پاک ہوں اللہ نے آپ دے پشت ہاتھ رکھیا آپ فرمایا فتجلی لی کل شے ہر شے میرے لیے ظاہر ہو. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اور فتجلی لی کل شے سارا علم غیب ہو گیا. اور شاہ صاحب فرماتے گل تو چھوٹی جی ہے کہ جڑی گل پوچھی سی حضور نے آخیا میں نہیں پتا ہاتھ رکھیا تو ساری باتیں ہو گئی. یہ زمین آسمان کی گل کتوں آ گئی؟ گل کی سی اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا فرشتیاں کی کونسل جی پارلیمنٹ کا اجلاس ہے خدا جی پارلیمنٹ الملا الاعلی جنت الماوا دے کول دفتر ہے سارے محکمے کے انچارج فرشتے بیٹھے ہیں انہوں کے ماتحت ہی اتنے بیٹھے ہیں بڑے بڑے افسر اتنے فیصلے ہوندے اور اتنے اللہ تعالیٰ کی طرفوں حکم اترتا جدوں حکم اترتا قرآن پاک کی حدیث پاک کی آتا اینا روب تاری ہوں فرشتیاں سے. اس زمانے ٹیلی فون وغیرہ نہیں سی نہیں حضور دی مثال دیں فرمایا جی زنجیر ماری دی نا پتھر دے ادا ٹک ٹک اور جس فرشتے میں آؤں وہ سارا دفتر کم پارین کم لرز بعد چ پوچھتے انچارج نے ماذا قال رب کی حکم جاری ہوا قال الحق آندا خیر ہی خیر اجے تباہی کا کوئی حکم نہیں. مسیح مسیح حتی فزعن قلوب انہوں نے دلان تو بڑی دیر بعد خوف اتردا فرمایا شریک بنائی پھر دے جے خدا دے ایڈے ایڈے مقرر فرشتے کمبن رہے اس خدا دے سامنے. تو رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے دکھایا کہ فرشتیاں دی کونسل آپس بحث کر رہے پڑھ لو دا موٹ کل ہر شاید باڑی جانی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کس بارے چل رہے آپ نے فرمایا میں نے کوئی خبر. اللہ نے ہاتھ رکھیا فرمایا ہر شے واضح ہو گئی ہر شے وہ جڑی اختصام ملایا رہا جس جو فرشتے چگڑ رہے تھے. پھر پوچھا ہوں دس فرمایا ہاں کفارات اور درجات چگڑ یہ آپس بحث ہو رہی ہے کہ وہ کہڑے کہڑے کام ہیں جڑے کرے تو درجے بلند ہوندے نیکیاں وہ کہڑیاں نیکیاں جہاں نال انسان دے گناہ نالوں نال مٹ جاندے ربڑ دی طرح وہ گن کے بھی دسے حضور کیا درجات بیان کر رہا ہے آ جڑے کفارات بیان کر رہے. یہ درمیان گل آ گئی کہ جڑا ہر جگہ شہ لے جانا کل شہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سوچا کہ گل کی ہو رہی میں ہوں سارے خطبے بعد آخیا ساری گل سمجھ آ گئی تو آخیا جی ہر شہ سمجھ آ گئی. کوئی اٹھیا آخیا سارے عالم الغیب ہو گئے کوئی عقل کریا کرنا کوئی بات بنتی جڑتی کریا کرنا کہ جس ماحول گل ہو رہی گل وہی ہوں. اتنے بھی اللہ فرماؤں کہ اللہ پیغمبر نے آخیا ہوں بچنا کچھ نہیں تو دم میرے کلا شائم بامر رب ہا اس ہوا نے اپنے رب دے حکم نہ یہ بھی آپ نہیں چل رہی یہ ڈور اللہ دے ہاتھ آ اللہ دے حکم نہ چلنی ہے اور انہیں ہوں کوئی شاید چڈنی نہیں تباہ ہو جانی. فاصبحوا لا یرا الا مساکن اور جڑا اتنے آخیا نا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا وہ طریقہ کی دسیا اتنے فاصبحوا جدوں دن چڑھیا لا یرا الا مساکن نہ باغ نظر آئے نہ چشمے لبے نہ عمارتاں لبیاں کچھ نہیں لبا. وہ آپ بھی مرے پا گئے سوائے انہوں دے مکان جڑے سی کھنڈر انہوں تو سوا اتنے کچھ نہیں اجاڑ پئی سی. کذالک نجزی القوم المجرمین اے اللہ نے فرمایا کوئی نہ سمجھے بے عاد نہ ہویا سمود نہ ایسے پورے پہ ہو گیا ہوگا ہونی ہونا ہم اسی طرح مجرموں کو بدلا دیا کرتے ہیں. ایک قانون دائمی ہے اور کبھی نہیں ختم ہونا. بڑے بڑے بادشاہ رگڑیاں چاہ گئے پھانسیاں تے چڑھ گئے بڑے بڑے جرنیل کتیاں دی موت مرے تسی سمجھتے جی خدا چلا گیا کسی وہ قانون جڑا وہ کبھی ترمیم نہیں ہوندی. مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے تے مکے دے کافراں نوں کیا تے ہن بھی سانوں کیا اسی بھول گیا تسی قوماں دے مقابلے کیجیے ولا کر مکننا فی ما مکننا فیہ تو اصل انہوں نے وہ اقتدار دیتا سی حکومت دیتی سی ایسا مارو دور دیتا سی جہاں تہاڈے کو 10واں حصہ بھی نہیں تسی کچھ بھی نہیں انہوں دے مقابلے وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ اور کوئی پاگل لوگ نہیں سی انہوں نے کان بھی ملے سی اکھاں بھی ملیاں سی دماغ بھی یعنی دنیا دے معاملے جو بڑے ہوشیار سی ترقی یافتہ قوماں چانتے جا رہی سی. فما اغنی عنہم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شیء نہ دے کنا نے نہ اکھاں نے نہ دماغاں نے ذرا بھی فائدہ نہ دیتا. اللہ نے آخیا تسی دنیا دے کیڑے بنے رہے سی تمہیں دیتا دین واسطے تسی سوچا ہی کوئی نہیں تمہیں ہن اس تہاڈی عقل نے کی کرنا. اس کانوا یجحدون بآیات اللہ یہ سارا اس پر ہویا کہ اللہ تعالیٰ دی آیتاں نہیں سی منتے خدا دے رسول جو نہیں منیا
وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس شاید دا ٹھٹھا اڑاਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ مخول ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ہے ہو گئی پھر لوگوں نے ویکھ لیا بھی اج گل کر ہن کڑیاں لگیاں مواخذے لئی کھڑا پھانسی تیار ہے ہن گل کر ہن تیرا اقتدار کتنے ہے تو بندہ ہی نہیں سی بنتا سوچتا ہی نہیں سی بھی کئی اس طرح ہو گئے کئی باری ہو چکی مگر پھر پل پہ تو اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ وہ قوم شعیب جڑی جدوں نہیں منیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بالکل تباہ برباد کر کے رکھ لیا انہوں کا نشان بھی نہیں خدا نے چھڈیا ان فی ذالک لآیات اے میں دسیا کہ ہر رکوع تو بعد آیتاں ہوندیاں جا دو تین آیتاں دہرائیاں ترجیح ایک قصہ رب بیان کر دیندا اور پھر کی کہندا ان فی ذالک لآیات اس قصے میں بہت بڑا عبرت کا نشان ہے جس پر دماغ ٹھکانے ہوئے سن کے کمب جاؤ بے خدا اس طرح کردہ ہوندا دا دستور ہے ادھا ہی ہونی آیا نکرا لے آندا ان فی ذالک لآیات پہلا ان بعد لام بھی لگا ان فی ذالک آیا تن بھی نہیں کیا لایا لام تاکید دا کہ اس میں ضرور بے ضرور آنکھیں کھولنے کے لیے بڑا سامان ہے تسی ہوش کرنی ہوئے کہ میں ایسا سامان بیان کرتا کہ تسی سمجھو وما کان اکثر المؤمنین تے نہیں زیادہ لوگ ایمان لے آؤں فرمایا بڑا سمجھایا گیا ایک قوم ادھا ہی بے ایمان مردیاں ورلہ کوئی مندہ رہا زیادہ رہی حال ہے کہ برباد ہو کے رہیں گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اے ٹکڑا ہر ایک دے پیچھے آؤں جس تو تسی کئی باری سن چکے میں پھر دہراؤنا کہ اللہ دے 99 انعام جس عالم نے نہیں سمجھے وہ دین کوئی نہیں سمجھ سکتا نہ فقہ نہ حدیث نہ قرآن کچھ بھی نہیں اے 999 جڑے ورد نہیں کوئی بھی ورد کریا کرتا ہے سارا کم اس سے خراب ہے اللہ دے رسول دی گل نہیں سمجھ من احصاها کہ جو ہے نا 99 نامہ نو قابو کر گیا جنت داخل ہو گیا سارا علم جڑا تسی کوئی بھی کتاب نہ پڑھو 99 سمجھ لو میرے کو بہ کے تسی آپ نہ عالم ہو جاؤ تو گل نہیں تسی خود فیصلہ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ دی شانہ کی دسیاں یار ایک گل خدا دی شان نہ جوڑ کھاندی یہ مسئلہ جڑا دس دے کوئی اللہ تعالیٰ دے نامہ دا میل ہے دین دی کلید اور چابی جڑی اللہ تعالیٰ دے نام دا کی مطلب شانہ ہو دی اس تو جڑا رحیم خدا ہے او دے بارے چ اللہ تعالیٰ فرماوندا ہے ہر ٹکڑے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تیرا رب یقیناً پھر لام ہے وہ بہت غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا غالب اور رحم کرنے والا غالب کی نتیجہ نکلتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پکڑ نہیں سکتا بڑے انہوں نے پکڑیا تو پکڑ لینا کوئی وہ تو تگڑا نہیں کوئی وہ باہر نہیں جڑا انہوں بے بس کر دے وہ غالب ہے مگر یہ جڑی مہرت ملتی ہے کہ تسی سمجھے ہون نہیں پڑیا فرمایا رحمت اللہ دی رحمت روکی کھڑی کہ انہوں موقع دے شاید توبہ کر لن ورنہ یہ نہ سمجھو بس ہوا یا انہوں خبر اے ہر ٹکڑے تو بعد جننے کسے سے آئے پچھوں ہوندا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سن لے تیرا رب غالب ہے ہر شہر سے اس اقتدار ہے مگر رحیم ہے بہت رحیم ہے ارے حدیث پاک چاہیا قرآن چو اشارہ نکلے حضور نے کوئی حدیث ایسی نہیں فرمائی جائے امام شاطبی آندا جڑا مڑ قرآن تے نہیں مگر ہر بندہ نہیں سی سمجھ سکتا ساڈے وس دی گل نہیں سی اللہ نے اپنے رسول نے نہیں دانائی دی سی انہیں قرآن چو ہی سمجھ کے سارا بیان کر اس تو بھی وہی دے برابر ہوگی کیونکہ پیغمبر دا فہم سارے جہان تو بالا تر قرآن نے آخیا سی کی کیا کہ جدوں دنیا زمین و آسمان رب نے بنائی تخت تے بیٹھا کیا پھر کس شان نہ بیٹھا نہ قہار بن کے بیٹھا نہ عزیز انتقام بیٹھ کے الرحمن علی العرش استوى جدوں حکومت چلاونی شروع کی دنیا کا انتظام سنبھالیا اس نے اپنے آپ کیا رحمان دی شان ہے میں رحمان بن کے دنیا سے حکومت کرنی ہے جنہ ہو سکیا عذاب نو ٹالنا موقع دینا نبی رسول بھی بھیجنے تدے بھی انہوں ہدایت آ جائے نہ زہر چکھن وہ بھی تہاڈی بہتری کر رہا اور جدوں پھر عذاب آؤندا وہ بھی کوئی رحمت کے خلاف نہیں رحمتاں دی گندگی اینی ہوگی بھی ہن تو کہ سمندر چھڑ دے خلق خدا ساری رون رہی ہے انہاں دی جان چھڑا اس تو عذاب رحمت قرآن نے رحمت کیا اور تدے کیا جدوں پھر عذاب آؤندا اللہ دے نبی رسول سے آندے شکر ہے اس اللہ تعالیٰ دا جنہیں ظالماں تو ساری جان چھڑائی وہ رحم ہو رہا ہوں تے مولد کی رحم بے تحت ملتی ہے یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک تختی لکھ لی اور اپنے اگے انہوں لا لیا عرش سے جس لکھ لیا کہ رحمت ہی واسعت غضب سابقت غضب میری رحمت میرے غضب پر غالب میں غضب نہیں زیادہ کرنا رحمت کے تحت حکومت چلانی مگر رحمت تو کھا دینا صبح میں تلاوت کی تھی اس بھی سوال کیتے ساتھیوں نے قرآن پاک نے کس انداز نہ کی رب دی قسم شرم آتی ہے رونا آتا رب کس کس پہ آ جاتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک ایڈا پیارا سوال ہے اور جی میں ماں آخیا پت تو یہ جی پیاری ماں نو بھول گیا بھولنا بھی سی کسی ہور نو بھول جانو مینوں بھول گیا جن ایڈا لاڈا نہ پاڑیا ایڈا سوال اللہ نے کیا یا ایھا الانسان او انسانا ما غرک بربک الکریم او کیڑا شیطان حرام دادا نکلیا جنہیں تینوں اپنے رب کریم دے بارے دھوکھا دیتا رب جڑا تیرے نتھے تو رہ کے ہر وقت تیری ہر ضرورت پوری کر رہا اور کریم
کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، تو کوئی درخواست نہیں دیتی، مفت تینوں دے، تو اس رب کریم دے بارے دھوکھے۔ اللہ دی خلق کا، جنہیں تیرا ڈیزائن بنایا، فسوا کا، پھر تینوں ٹھیک ٹھاک کیتا، ہر شے تیرے جسم پھر ثم عدل کا، پھر این ٹیوننگ درست کرتی، کتے بھی نہ خلل رہن دیتا، تو اس خدا نوں چھڈ بیٹھا۔ یعنی اللہ پاک گھیر گھیر کے لیا بے رب نوں پہچانو تو صحیح کس فلسفے منطقاں پھسے جے، انہاں فلسفیاں منطقاں کچھ لبا ہے، فلسفہ زندگی سے دوری اس کی تقدیر میں حضور نے انہاں پھول پرائیاں جی پھسایا، حالانکہ سیدھی گل بے خدا نوں پہچانو، مینوں کن پیدا کرتا، مینوں اینی قابلیتاں کن دیتی، او دے احسان سمجھ کے او دے تھلے آؤ، او دے نال پیار کرو، ساری عمر اسے بغیر دے اللہ ہے کہ نہیں۔ بہت اقبال نے اچھی پیاری بات کہی، بھی جنگل سی، اتنے اونٹ بچہ کہنا کا بابا جی ایڈے لمبے چوڑے جنگل میں خدا نہیں کتنے ویکھی، انہیں آخیا پتر جدن ڈگے گا تو لت ٹوٹے گی نا، اس دن تینوں رب بھی دس پنا تو تینوں اپنا آپ بھی دس پنا، سدواں جدن ہویا نا اس دن آپ ہو سکتی کوئی خدا ہے، جنہ چر پھٹ لڑتی نا کھاندے پیندے ویلے بیٹھے ڈرائنگ روم اور جی بحث کرو اللہ فرمایا اللہ منا دوں گا، جدن پت تینوں انہیں ٹھیک کیتا نا آپ ہو سکتا نہیں ہونے لگا ہی پتا وہ خدا ہے گا۔ اس تو خدا نوں پہچانو، اللہ دے پیغمبر نے جو دسیا، اور جہاں نمونہ ہوں بھی ویخ رہے ہیں بھی بنگلے کوٹھیاں بنا رہے اگے تو اگے، ایک تے گزارا ہو سکتا 10 بنائی جاندے، وہ بھی اینے کنالاں چ بھی اتنے کی کرنا سی، 2-4 مرلے کا مکان ہوئے تو تیری اولاد ساری عمر گزار سکتی، سادہ جہا مکان صاف ستھرا خوشبودار ٹھیک ہے بنا لا پختہ، مگر یہ سونا چاندی۔ اور ایسے میں ضمن کہہ دیا کہ ایک نے سوال کیا تو مولانا ثناءاللہ نے جواب کوئی نہیں آیا رسالہ علیہ السلام، کیونکہ جھوٹے جو ہے، اور بریلوی نے کیا یار اسی جھنڈیاں لا لیں فضول خرچی کا کہہ دیں، اور مکے مدینے کی ہو رہا، انہوں نے مسجداں سے سونا چڑھایا، اتنے مناریاں سے چڑھایا، کعبے کے دروازے چڑھایا، وہ کیا دین دسدا، اور کعبے نے کی سونا کرنا، جواب کچھ بھی نہیں ہے، نہیں جی وہ شروع تو ہو رہا ہے، بالکل جھوٹے، یقین جانو وہ بھی جرم ہے، کوئی نیکی نہیں جرم۔ اللہ کے رسول نے کوئی سونا چڑھایا، یزید ملعون ہے جنہیں سارے تو پہلا ریشم کا گلاف چڑھایا، ایک خبیث یہی کر دے بھی کعبے سے چڑھ کے اذاناں دیتی ہیں، یعنی ٹونگ رچاؤ، لوگوں نے بیوقوف بناؤ، دین دی جڑ وڈو، یہو جہ ظاہری دیندار بنے رہو، کوئی ضرورت نہیں ارباں روپیہ ایک گلاف چ لگتا جی، سونا بچوں نہیں لگاؤ جی، بھائی کہڑا دین ہے دسدا، خلقے خدا بھکھی مرنی وہ بجائے تھی یہ کام کر رہے۔ امام شوکانی نے اللہ تعالی لکھ دے، حافظ بن حجر فتح الباری چ بھائی جی کوئی دلیل بنا دیں، مکے اور مدینے کی مسجدوں کی بڑی رائش ہوتی ہوتی یار کوئی دلیل ہے بنائی کہ نہ ظالم حکمرانوں نے بنو امیہ نے، جنہوں کے زمانے یہی کوئی غریب کہہ دینا سی نماز لیٹ ہوئی سر لے جانا، علماء کی بولتے ولید بن عبد الملک کے سامنے، وہ خاموش رہ ڈرتے کیتا سارا گناہ۔ تو مسئلہ ہی ہے، پاویں مکے ہوئے تو پاویں کتے ہوئے، کوئی کم چج دے کرو، یہو جہاں گلاں دین ہوندا، اللہ دے رسول نہ یہو جہاں رائشاں کر دے، دین اصل ہے آپ نیک رہو، خلق خدا نال اچھا سلوک کرو، نقطہ شرع مبین است و بس کاسنا باشو درجہاں محتاج بس، اچھے خطبہ ختم ہے کہ نقطہ جڑا شرع مبین دا قرآن اور حدیث کا نچوڑ کی ہے کہ دنیا کوئی شخص دوسرے شخص دا محتاج نہ رہے، کسی نے کہنے منتا نہ کر، وہ ضرور گھر بیٹھا پوری ہے، حکومت اسلامی پوری کرے، یہاں کو لوے ادھر ٹیکے لائی دے، جنہیں زیادہ ہو تو بوتل پڑے، دوجے نو بوتل لا دے، خون ساری امت نو سپلائی کرے، کوئی نہ کسی دا محتاج ہوئے، دین یہ جے نہیں نہ ہوندا تے رفع جین آمین فاتحہ کر دے رو، پیسہ صدیاں ہو گئی نہ تہاڈا کو بنیا نہ بننا، کافر غالب آتے جاندے، تہاڈے کو مسجد اقصی کھس گئی، ہن علانیہ اگلے نے تصویر چھاپتی کعبے تے بم برساؤندے دکھاتا کہ اسی وہ بھی نہیں رہن دینا، تسی یہ بے احتجاج کر لیا کرو، وہ بھی جڑے ویلے 4 منڈے وہ نکل آؤندے، احتجاج کہدا کرنا، ماڑے دا بھی رونا ہوندا کوئی، کم کرو جڑے کرن دے دین نو اپنے ملکاں لیاؤ تے غریباں دا بھلا کرو، اے بشرا بیچاریاں مردیاں نہ تے سائمہ اور زبیر نہ لیلا ہٹھاؤندے رہ، کوئی اپنے ارد گرد ویکھیا جتھے وس رہا ہے، ایک بندے دی خبر لو، میرا پڑوسی کے سال کوئی قرضہ تو نہیں دے سر، یہ بچی تو نہیں بیٹھی، یہ غریب کتے دکھاں نال کڑدا تو نہیں جاندا، یہ بیماری تو نہیں لگتی جاتی، اگر یہ نہیں پتہ کر دے کیا فائدہ لمے لمے سجدیاں دا درکواں دا، کی خدا نے انہاں چیزاں کرنا، کوئی اللہ انہاں دا محتاج نہیں، اللہ انہاں کہ میری مخلوق دا بھلا کر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا رحم کرو زمین والوں پر تاکہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے، آسمانہ دا رب پھر تو حد سے رحم کرے، کسی کا پتہ تو کرو کہ کسی غریب نہ کی ہو، تو جے نہیں کر دے چنگا چوسا کھا لیا، دعا کرو جی برکتی میں بھی کر دی جانی، یہ جو علماء درویش جڑے ٹھگ کٹھے ہوئے ہیں اسی، کوئی نہیں، کوئی انہاں امیراں دا گریبان نہیں پھڑدا بھی چودھری صاحب ہے یار غریب مر رہا وہ کو پتہ کر، اپنے نہیں چندے منگن گے، جا کے ناشتے کرن گے، کھاندے پیندے رہن گے، غریباں دی کدی گل نہیں، یہو جہے علماء نوں رونا،
کی دین دے خادمہ کی رسولہ دے نائب ہے خلق خدا چ ہونا چاہیے بے عالم بشک بھکھا رہے ننگا رہے دوجیاں دا پتہ کہ میرے حلقے چ ایسا غریب نہیں جڑا دکھی ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اے دو چٹاں ٹکے مضمون دیاں اور بڑی ضروری گل ہے میں اخبار پڑھیا بعض دوستاں تو بھی معلوم ہوا میرے بڑے محسن تھی میرے نام نے بڑی نیکی کی اللہ تعالیٰ ان کی نیکی قبول فرمائے بہت ہو گئے بہت لوگ انہوں نے جنازے گئے اخبار تو مجھے پتہ لگا تو سب نے انہوں کی تعریف ہی کی مگر میں نہ جا سکیا تو آج میں اس کثر پھر پوری کر رہا ہوں انہوں نے نماز تو بعد دعا کی ہے محترم الحاج غلام صاحب کوثر ٹیکسٹائل انڈسٹری والے رضا الہی سے اللہ کو پیارے ہو گئے مہربانی فرما کر ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں بہت اچھا سلوک کیتا اپنے خرچ سے عمرے سے لگا بہت ہر طرح میری جو خدمت سی کتاباں وغیرہ کھلے دل نہ کی میں آپ بھی کہتا کہ ہوں نہیں مینوں کتاب پڑھنا آدھے نہیں جن مولانا پیسے لگتے کوئی گل نہیں جی نہیں اصل دولت رب نے یہاں کماں کی دیتی ہے انہوں کی اولاد لیے میری دعا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیق دے کہ دینی لوگوں کی خدمت کرتے رہن نیک آدمی بہت نیک آدمی اے دو پرچے اسے گل ایک گل ہے کہ پچھلی مرتبہ میں ایک عالم کی اپیل کی تھی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کی مگر وہ مدد نصف تک بھی نہ پہنچ سکی ادھا بھی نہ کم بنیا حالانکہ کردے نے اس آدمی نے بالکل مغلوب کیا اس طرح وہ ذلیل کر رہے لوگ ظالم جڑے بھی نہیں سوچتے بے عالم 3000 تے تسی دے رہے کدے نہ تے کردے ادا کرے ظالم کٹھے ہوئے ہاں تو کچھ نہیں بنیا اج بھی تسی اسے سلسلے مدد کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس سال میں دین کا کردہ دینا 22,000 سی 7,000 تھی انہوں دے سکے کچھ بھی نہ ہوا کہ 15,000 جڑا انہوں پورا کر دیو اللہ اجر دے گا یہ سمجھو اس عالم کی تھی کی خدمت کرنی اپنی جنت کا سامان کرنا کوتاہی نہ کرو کر جو سلسلے پوری کوئی اپریل کا ماہ نامہ عفت قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کرے رسالہ خواتین کا آ گیا تھی انہوں کو قاری صاحب کو لے سکتے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں بھی اعلان ہے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسوہ حسین نایاب تھی حاضر خدمت ہے رحمۃ اللہ عالمین تاریخ دعوت و عظیمت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما کر اعلان فرما دیں مولانا کا بھی ایک کم جڑا ایک دینی خدمت ہے چلو اپنا گزارے کا بھی کوئی سامان تھوڑا بہت بنایا مگر تھوڑی گل ہے بھی دینی کتاباں لیا کے ایسیاں جڑیاں ہر بندے دے پڑھنی کہ سانوں اپنے نبی کا پتا ہوئے رحمۃ اللہ عالمین ہے حضرت امام حسین علی اسوہ حسین ہے یہ سب کتاباں بہت اعلیٰ اور عمدہ تاریخ دعوت و عظیمت 1300 سال دے وہ لوگ جنہوں نے دین کا جھنڈا چکی رکھا انہوں کی تاریخ ہے جنہوں پڑھیا پتا لگتا دین والا نے بے وارث نہیں چھڈیا ہر دور خدا دے بندے رہے 1300 سالہ تاریخ دعوت و عظیمت کون لوگ کھڑے ہوندے رہے اتنی ایمان نو تازہ کرنے کوئی بندہ نہ رہے تو ساریاں دلنا سیرت و نبی اللہ کے رسول علیہ السلام میں سارے احتجاجاں پہلے خود تے پڑھو کہ تازہ نبی ہے کی دس کے گیا تو مولانا اگر یہ تک آدھے کہ کتاباں میں پہنچا رہے ہیں تو خرید لیا کرو اللہ توفیق دی ایک اور دے گزارش ہے کہ الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ کار بوائز اینڈ گرلز پیپلز کالونی 40 کوٹھیاں فیصل آباد میں طلباء و طالبات کی سالانہ دستار بندی اور تقسیم اسناد انعامات کے موقع پر 23 اپریل بروز بدھ بعد از نماز مغرب 23 اپریل جڑی آ رہی مغرب تو بعد محفل حسن قرات و مقابلہ حفظ القرآن اور حفظ القرآن سیمینار منعقد ہو رہا ہے اعلان فرما کر اندلا مجبور ہوں اخوکم قاری محمد سیدنگر دوست ہے اپنے ساتھی ہے بہت اچھا ادارہ چلا رہا ہے قاری ہے بہت اعلیٰ تو انہوں کی طرفوں 23 اپریل نو بدھ نو مغربی نماز تو بعد یہ لکھا جی پیپلز کالونی 40 کوٹھیاں فیصل آباد میں طلباء و طالبات کی دستار بندی ہو رہی بہت اچھا کام کر رہا ہے پڑھا رہا ہے دنیاوی تعلیمی نال دے اللہ تعالیٰ جڑے بھی لوگ دین دی خدمت جتھے جتھے لگے ہیں انہوں کی مدد فرمائے چلو اس گئے گزرے دور چی نا اس بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے یہی کہنا میں تھے کہ ہوں تو دور آ گیا ہے غنیمت جو فروزاں ہے ابھی چند چراغ
اندھیرے نے بجھاتے سارے، ایڈی اندھیری کفر دی چلی ہے، مگر اگر کسی کو 4 بتیاں بر رہی ہیں، چلو کمیاں کوتاہیاں ہزار ہوں، جتنا کا ماحول ہوتا ہے بیچارے نے مدرسے بنانے، ہے فروزاں ہے غنیمت جو فروزاں ابھی چند چراغ بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا تھا، جتنے سارے بے دین کٹھے ہوئے کہ ٹرکی بنا دیو، حالانکہ ٹرکی واپس آ رہا ہے الحمدللہ، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اتنے سکارف شروع ہو گیا، پارلیمنٹ نے پابندیاں ہٹاتی کہ کیا ہے آدھے سر سے کپڑا نہیں لے سکے، انہوں غریبوں کے خلاف سپریم کورٹ دعویٰ کرتا ہے، اٹارنی جنرل کنجر نے کہ صدر اور وزیر اعظم نال اہل قرار دیتا جائے، یہ کیوں آدھے سر سے کپڑا، یعنی مسلمان ملک میں ایڈا کافر نہ انگریزاں کرتا کہ اتنے دا اٹارنی جنرل دعویٰ کر دیا کہ صدر اور وزیر اعظم کیوں اجازت دیں کہ سر سے کپڑا لین، دین دے دشمن سارے ملکوں جہاں نامرادوں کا حال ہے، تو جا کے کوئی آخیا بھی گرجاں جو ننا نکلدیاں راہبات جہاں نکلدیاں سر تو پیروں تک برقع پایا، صرف اینا منہ ننگا رکھا ٹکیا، لواؤ ہے دے برقے، اے گرجاں جو رہندیاں اے راہبات ٹھیک ہے، مسلمان اور صرف مسلمانوں کو خراب کر لی، ترقی بے پردہ حرام تدگی اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے ذلیل و رسوا کرے اور اپنے دین دی مدد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کچھ کم ہولا ہو گیا سے 15 کر دیو تاکہ میں اس